مجدد مانے اور ولی نہ مانے، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ مجدد وہ ہوتا ہے کہ اپنے وقت کا ولی بھی اس سے رجوع کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ولی جس سے رجوع کرے کیا وہ ولی نہیں ہوگا؟ اور ایک چیز واضح طور پہ بیان کرنا ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، چونکہ ان کی علمیت اور ان کی حیات کے حوالے سے آپ نے بارہا سنا ہے، اور جس کے آپ لوگ دیوانے ہیں نا، اسی چیز کو سنانے جا رہا ہوں، چاہے وہ کچھ بھی رہے، بس اس کے شہرہ یہ کر دیا جائے کہ ولی ہے تو آپ اس کے ہی دیوانے ہو جاتے ہیں نا۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت کے اس حوالے سے اس زندگی کو بھی سن لیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت مقام ولایت پہ، منصب قطبیت پہ فائز ہے۔ آپ صرف ولی نہیں بلکہ آپ قطب ہیں۔ اور قطب کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شان حبیب الرحمان میں حضور کے درمیان اور ایک عام آدمی کے درمیان 26 درجے بیان فرمائے ہیں، اور اس 26 درجے میں آپ نے جو بیان فرمایا ہے کہ ایک عام بشر جس میں مومن کافر وغیرہ سب شامل ہے، ان سبوں سے جو اوپر درجہ ہے وہ درجہ ہے مومن کا ہے۔ یہ مومن جو ہے نا، کفار و مشرکین سب سے ان کو جدا کر کے درجہ اس کا بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر مومن کے اوپر جو اونچا درجہ ہے وہ صالح کا درجہ ہے، صالحین کا درجہ ہے۔ اور پھر صالحین سے اوپر جو درجہ ہے وہ شہید کا درجہ ہے۔ اور پھر شہید کے اوپر جو درجہ ہے وہ متقی کا درجہ ہے۔ اور پھر متقی کے اوپر جو درجہ ہے وہ مجتہد کا درجہ ہے۔ اور مجتہد کے اوپر جو درجہ ہے وہ درجہ اوتاد کا ہے۔ اور اوتاد کے اوپر جو درجہ ہے وہ ابدال کا ہے۔ اور ابدال کے اوپر جو درجہ ہے وہ قطب کا درجہ ہے۔ گویا کہ عام انسان اور قطب کے درمیان 9 درجوں کا فرق ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ جو ہے قطب کے درجے پر فائز ہیں، اور اسی چیز کو مجھے سمجھانا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کے نیچے جو درجے ہیں، انشاءاللہ ہمارے مولانا محمد افضل برکاتی صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو کبھی نہ کبھی سناتے رہیں گے انشاءاللہ، ان کا تو خطاب ہوتے رہتا ہے۔ مجھے چونکہ اسی درجے پہ آ کر کے رکنا ہے اور اسی کو واضح کرنا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت قطب کے درجے پہ فائز ہے۔ ولایت کے بعد جو درجوں کی تقسیم ہوتی ہے اس درجوں میں قطب کا درجہ، اور قطب کے جو درجے ہیں، جو قطب میں بھی جو حصے ہیں نا، یہ بے شمار ہے، اور مجھے ان ساری چیزوں کو واضح نہیں کرنا ہے۔ قطب کے 2 درجوں کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنی ہے۔ قطب کی ایک قسم ہے قطب الارشاد، اور دوسری جو قطب کی جو درجے ہیں یا اس کی جو تقسیمات میں ہیں وہ ہے قطب التکوین۔ یہ 2 حیثیتوں کو واضح کر کے مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت قطب کیسے ہیں، کیونکہ قطب الارشاد بہت عام ہے اور قطب التکوین جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور یہ دونوں درجے قطب کے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں درجوں پر فائز ہے الحمدللہ۔ اب یہ سنیں کہ قطب الارشاد کیا ہے۔ قطب کہتے ہیں اسے کہ جس کے ذمے اللہ رب العزت کچھ کام سونپ دیتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ قطب الارشاد کسے کہتے ہیں۔ قطب الارشاد وہ ہوتا ہے جس کے ذمے ہدایت کے کام سونپ دیے جاتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے تو پوری زندگی ہدایت کا ہی کام کیا ہے، اور اتنا کام کیا ہے کہ سلسلہ اشرفیہ کے مجدد شیخ المشائخ حضرت سید محمد علی اشرفی کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے ہیں، اور وضو کرتے کرتے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ حضور رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ فرشتوں کے کاندھے پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں، فرشتوں کے کاندھے پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں، اور یہ جنازہ کسی اور کا نہیں، وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا تھا۔ مجدد سلسلہ اشرفیہ نے سرکار اعلیٰ حضرت کے قطب میں قطب الارشاد کا درجہ اپنی زبان سے بیان فرما دیا ہے، اور زمانے نے دیکھا کہ قطب الارشاد کی حیثیت ان کی کیا ہے۔ قطب کی تو بات درکنار ہے، جو ابدال کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، جو ان سے نیچے ہوتا ہے، ابدال کے 4 حصے ہوتے ہیں، چاروں حصے میں تقریباً 60 علوم تقسیم کیے جاتے ہیں،
اور ابدال سے اوپر درجہ قطب کا ہے، تو اگر اعلیٰ حضرت کے لیے اگر 100 علوم ثابت ہیں، اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ وہ تو ابدال سے بھی اونچے درجے پہ فائز ہے۔ اب رہی بات دوسرا جو درجہ ہے وہ قطب التکوین۔ یہ قطب التکوین کیا ہے؟ قطب التکوین یہ ہے کہ دنیاوی کوئی معاملات اللہ اس کے سپرد کر دے، دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس کے سپرد کر دیتا ہے، اسے قطب التکوین کہا جاتا ہے۔ اس کو اس مثالوں سے سمجھے کہ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، روایتیں بہت مختلف ہیں اور میں واضح جو روایت ہے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ ان کا ایک بڑا خاص مرید تھا۔ دلی کا نظام بہت بگڑ گیا، بہت ڈھیلا پڑ گیا، چوری ڈاکہ زنی جو ہو رہا ہے سب، کوئی سختی نہیں ہے۔ تو مرید خاص حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا۔ غور سے سنیں گے قطب التکوین کیا ہے، تب سرکار اعلیٰ حضرت کا یہ درجہ سمجھ میں آئے گا۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو قطب مقرر کیا ہے نا دلی کا، جس کے ذمے امور دنیا اور یہ نظام جو سپرد کیا گیا ہے وہ بڑے نرم مزاج کے ہیں، اس لحاظ سے اتنی آزادی ہے، اور دلی کا نظام جو ہے بالکل بکھر کر کے رہ گیا ہے۔ دیکھیے یہ دنیا کا بھی نظام ہے نا، یہ اللہ کے محبوب بندے چلاتے ہیں، اپنا حال تو ایک ہی گھر نہیں چلا پاتے ہیں، تو ہم کہاں زمانے کا نظام چلائیں گے یا کوئی اور کیا چلا پائے گا؟ یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو زمانے کا نظام چلاتے ہیں۔ مرید نے بڑا اصرار کیا کہ حضرت ان سے ملنا چاہتا ہوں، ملیں گے کہاں، وہ ہیں کون؟ آپ نے بارہا منع کیا، لیکن اچھا اس کا اثر حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی کی حیات میں پڑا ہے، یہ بھی روایتیں بتاتی ہے۔ آپ مرید بڑا خاص تھا، اصرار کیا، آپ نے فرمایا سنو فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، چوراہے پر خربوزہ بیچ رہے ہیں، اور وہی جو ہے دلی کے قطب ہے۔ وہ مرید خاص گیا اور جانے کے بعد کچھ خربوزے خریدے، تھلی سے نکالا اور اسے چک کر کے دیکھا اور زمین پہ پھینک دیا، کہا حضور یہ تو بہت پھیکا ہے، یہ دوسرا کھایا، تیسرا کھایا، یہاں تک کہ پوری بنڈی کا لیتا گیا اور پھینکتا چلا گیا۔ اتنے نرم طبیعت اور اتنے نرم مزاج کے کہ فرماتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، اگر سب پھیکا ہے تو کل آنا دوسرا کھلا دوں گا، دوسرا لے جانا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کسی کا سامان اس طرح سے پورا زمین پر پھینک دیا جائے اور پھر وہ یہ کہیں کہ کل آ کر کے دیکھ لینا، کل لے کر کے پھر آؤں گا، اس سے زیادہ ہم اپنا ایک دانہ برداشت نہیں کر سکتے پھینکتے ہوئے۔ لینا ہے تو لو ورنہ یہاں رکھ کر کے جاؤ، یہ حال ہے ہمارا۔ ان کا سارا خربوزہ پھینک دیا گیا، پھر بھی کہتے کل آ کر کے کھا لینا۔ معاملہ چلتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد دلی کا نظام انتہائی ٹائٹ، انتہائی سخت، چلنا پھرنا مشکل، کسی کا نکلنا مشکل۔ پھر وہی مرید حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس پہنچا، کہا حضور دلی کا نظام بڑا ٹائٹ ہو گیا ہے، معاملات بالکل جو ہے اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ نکلنا گھر سے مشکل ہو گیا ہے۔ فرمایا بیٹے جو قطب آئے ہیں نا، جو مقرر کیے گئے نظام پر، وہ بہت سخت مزاج ہیں۔ کہا حضور ملیں گے کہاں؟ کہا مت ملو، مت پوچھو۔ نہیں حضور ملنا چاہتا ہوں۔ پھر پتہ بتایا کہ دلی کے فلاں کونے پہ چلے جاؤ، پانی بیچ رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، پانی بیچ رہے ہیں۔ اب یہ مرید پہنچا، پہنچنے کے بعد ایک گلاس پانی خریدا، ایک چٹکی ریتی لی، مٹی لی، گلاس میں ڈال دیا اور گلاس کو اٹھا کے بولتا ہے بابا دوسرا دیجئے، پانی بڑا گندا ہے۔ حضرت نے ہاتھ سے پانی لیا اور ایک زبردست تماچا کھینچ کے مارا، کہا کیا رے خربوزے والا سمجھ رکھا ہے کیا؟ اچھا اس کے جو اثرات ہوئے وہ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی کی حیات پر ہوئے۔ یہ راز نہیں کھولنا تھا انہیں، آخر وہ بہت تفصیلی گفتگو ہے، اسے مجھے بولنا نہیں ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ قطب کا جو دوسرا درجہ ہے قطب التکوین، جس کے ذمے میں دنیاوی معاملات سونپ دیے جاتے ہیں، اور ایک قطب الارشاد ہے جس کے ذمے میں ہدایت کا کام سونپ دیا جاتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاتح بریلوی کے زندگی کو پڑھتے چلے جائیے، یہ بات بالکل کھل کے چلی آتی ہے کہ قطب کے درجے پہ بھی تھے تو آپ قطب الارشاد بھی تھے، قطب التکوین بھی تھے۔ آپ کے ذمے میں کیسے کیسے کام سونپے گئے، آپ نے ان کام کو کیسے کیسے نبھایا۔ حالات یہ ہیں
کہ ہم نے ان کے عشق رسالت مآب کو، ان کے تجدیدی کارنامے کو ایسا عام کیا، ان کے تفقہ کو اتنا عام کیا کہ ان کے علوم ظاہری میں ان کے جو باطنی مقامات تھے وہ سب چھپ کر کے اور دب کر کے رہ گئے۔ مگر یاد رکھ لیجئے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی زندگی کے جس زاویے پر اعتراض کیا جائے گا انشاءاللہ وہ زاویہ منکشف ہو کر کے آئے گا، اور یہ ثابت کیا جائے گا کہ جس زاویے سے بھی اعتراض کیا جائے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی زندگی بہت ہی مکمل نظر آتی ہے۔ پاکستان سے کوئی نوجوان چل کر کے آیا تھا، جبکہ ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا بھی نہیں ہوا تھا۔ بٹوارے کے بعد وہ حصہ پاکستان میں چلا گیا، سرکار اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، مرید ہوا۔ عام سی بات ہے کہ اپنے زمانے کے ایک زبردست عالم، مجدد اور اتنے اونچے مقام کے حامل کوئی بھی آتا تھا، مرید ہوتا تھا، فیض پاتا تھا، کچھ جاننا ہوتا تھا تو جانتا تھا، سیکھتا تھا، چلا جاتا تھا۔ وہ نوجوان آیا، آنے کے بعد مرید ہوا اور اپنے گھر کو رخصت ہوا۔ روایتیں بتاتی ہے کہ یہ نوجوان ترکی فوج میں کام کیا کرتا تھا، یا پھر مرید ہونے کے بعد اسے ترکی فوج میں ملازمت مل گئی۔ ترکی حکومت نے اس نوجوان کو ٹریننگ کے لیے مدینہ المنورہ بھیج دیا۔ اس نوجوان کو مدینہ المنورہ میں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی، لامحالہ فوج میں ہے، اعلیٰ عہدے پہ ہے، اعلیٰ منصب پہ ہے۔ جب بچہ گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ مادرزاد اندھا تھا۔ اس بندے نے بڑی کوششیں کی، حکیموں سے، طبیبوں سے، سبوں سے دکھایا، مگر آخری فیصلہ یہ ہوا کہ بچہ مادرزاد اندھا ہے اور مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں بینائی لوٹائی نہیں جا سکتی ہے۔ یہ آخری فیصلہ رہا۔ اس کے بعد 6 سال کا عرصہ گزرا۔ وہ نوجوان اپنے اس نابینا بچے کو لے کر اور اپنی اہلیہ کو لے کر جب اپنے وطن آیا تو اس بچے کو لے کر پھر سرکار اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چونکہ غلام تھا، خدمت میں حاضر ہوا اور بچے کو پیش کیا، کہا حضور بچہ ہے، یہ اس کی ولادت فلاں جگہ پہ ہوئی ہے، مگر یہ مادرزاد اندھا ہے۔ حکیموں سے دکھایا، طبیبوں سے دکھایا، ساری رقمیں خرچ کر دی، مگر آخری فیصلہ یہی نکلا ہے کہ مادرزاد اندھا ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں لوٹائی جا سکتی ہے۔ سرکار عالت فرماتے ہیں تو یہاں کیوں چلے آئے؟ تمہارے بچے کا علاج تو وہیں تھا۔ کہاں؟ مدینہ المنورہ میں۔ تمہارے بچے کا علاج وہی تھا، تم یہاں کیوں چلے آئے؟ اس کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے جیب سے ایک رومال نکالا، ایک دستی نکالی اور دیا، اور دینے کے بعد کہا کہ جاؤ اس رومال کو اچھی طریقے سے دھو لینا اور جالیے رسول سے صاف کر لینا، اور جب صاف ہو جائے نا تو اسے جو ہے نا اس پانی کو نچوڑ لینا۔ جالیے رسالت مآب کیا کہنے ہیں، وہاں پر جانے کے بعد اس کے گرد و غبار بھی مل جائے تو کیا کہنے۔ مفتی احمد یار خان امین نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اپنے داڑھی سے جالی مبارک کو صاف کیا ہے، وہاں کے گرد و غبار کو پوچھ پوچھ کے میں نے اپنے چہرے پہ ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہ رومال دیا اور کہا کہ اس کو بھگا لینا اور جالی مبارک سے صاف کر لینا، پانی کو نچوڑ لینا، بعد میں اسی پانی کو جو ہے نا آنکھوں میں لگانا، 4 دن کے اندر بینائی لوٹ آئے گی۔ یہاں پر 3 چیزوں کا خیال رکھے۔ رومال اپنے جیب سے نکال کر کے دیا، تنبیہ یہ کی کہ اسے بھگا کر جالی مبارک سے صاف کرنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اسے آنکھوں میں سرمے کی طرح لگانا، 4تھے دن بینائی لوٹ آئے گی۔ کمال یہ ہے کہ اگر اس رومال میں کرامت تھی اگر تو وہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، اور پھر اگر وہ شفا جالیے مبارک کے ہی اگر گرد و غبار میں ہی تھا، گرد و غبار سے مقصود نہ لے لے جو عام ہے، میں شاید اسے ادا نہ کر پا رہا ہوں، اور اسے صاف کر لینا۔ اگر بات اس میں تھی تو رومال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر رومال میں ہی سب کچھ تھا تو وہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں جالی مبارک سے صاف کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ جالی مبارک کے گرد و غبار میں اگر وہ کیفیت تھی تو رومال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک ذہن دیا کہ کرامتیں کہیں بھی ہو، فائدہ کہیں بھی ہو، مگر سنو سارے فائدے کا رشتہ رسالت مآب سے جوڑ دیا جائے۔
اس دربار سے جوڑ دیا جائے. اور سرکار عالم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سنو اگر اس رومال کے اندر بھی وہ طاقت ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے اندر ہے, سنو سب جالی مبارک کے اندر ہے. اور پھر یقین کہ 4 دن کے اندر بچہ صحیح ہو جائے گا, اور اس یقین کے ساتھ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے ذمے اللہ رب العزت نے دنیاوی امور سونپا ہے, اور جس کے میں سونپ دیا جائے اسی کو قطب التکوین کہا جاتا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ نسخہ دیا. وہ صاحب وہاں پہنچے, رومال کو بھگایا جیسے جیسے کہا گیا تھا, لگایا, نچوڑا اور آنکھوں میں سرما لگانا شروع کیا. 1 رات گزر گئی, 4تھی رات کا بڑی بے صبری سے انتظار ہے. 2 راتیں گزر گئی, 3 راتیں گزر گئی. اتفاق یہ ہے کہ اعلیٰ نے فرمایا تھا نا کہ 4 دن میں درست ہو جائے گا. اب ان کی ڈیوٹی جو ہے رات کی ہے, ڈیوٹی پہ خود گئے ہوئے ہیں. والدہ اپنے بچے کو لے کر کے سو رہی ہے, بچہ رات میں بیدار ہوا ہے, رونا شروع کیا ہے, عجیب عجیب آوازیں نکالنے شروع کی ہے. ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ کہا امی مجھے سب کچھ دکھ رہا ہے, امی مجھے سب کچھ دکھ رہا ہے. ماں ہے نا خوشی کے مارے اچھل گئی, بار بار پوچھ رہی بیٹا یہ کیا ہے بتا, بیٹا یہ کیا ہے بتا, بیٹا یہ کتنے ہیں بتا. ماں خوشی سے سارے چیزوں سے ٹٹول رہی ہے کہ کیا واقعی 6 سال کے بعد میرے بچے کی آنکھوں میں بینائی لوٹ آئی ہے. بچے نے سب کچھ بتا دیا ہے, ماں کو بھی یقین ہو گیا. اب ماں کا تو حال یہ ہے کہ دل یہ چاہتا ہے کہ گھر کا دروازہ کھولوں اور باہر جا کے چلا دوں کہ امام احمد رضا کا فیضان مل گیا ہے, مگر پھر صبر کرتی ہے, شوہر کے آنے کا انتظار کرتی ہے. اور پھر جب شوہر صبح آتے ہیں تو ساری کیفیتیں بتاتی ہیں. یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو دنیاوی کچھ معاملات ہیں, آنکھوں کی بینائی کا لوٹا دیا جانا, یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے اگر یہ فیضان سے لوٹایا ہے تو یقیناً اللہ نے یہ کام آپ کے سپرد کیا تھا, اور یہی درجہ قطب التکوین کا کہلاتا ہے. آپ یہ سوچ رہے ہیں گے قطب ولایت کے بعد کے سب درجے ہیں, یہ آپ کو اعلیٰ حضرت کو ولی ماننے میں دقت ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت کا مرتبہ ولایت سے بہت اونچا ہے, قطب الارشاد اور قطب التکوین کے درجے پہ فائز ہے. اس درجے پہ فائز ہے کہ اپنے زمانے کا ولی بھی ان سے رجوع کرتا ہے. اور پھر وہ بچہ, وہ ماں باپ 12 سال کا جب بچہ ہو گیا پھر لے کر کے آتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کی خدمت میں. کہا حضور آپ کی دعاؤں سے, آپ کے نسخے سے جس بچے کی آنکھوں میں بینائی لوٹی تھی وہ بچہ آپ کے سامنے حاضر ہے. پہلی مرتبہ آئے تھے تو بینائی مانگ لی, اب دوسری مرتبہ بھی کچھ مانگنا ہی ہے. اعلیٰ حضرت نے دعائی دی. ماں کہتی ہے کہ حضور ایک چیز ہے, دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو 150 سال کی عمر عطا فرمائے. اب واقعہ سمجھ میں آ گیا ہوگا, اب بات ذہن میں آ گئی ہوگی. 150 سال کی عمر عطا فرمائے. 16 سال کی عمر میں اعلیٰ نے فرمایا آپ نے دعا کر دی ہے, میں آمین کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ 150 سال عمر عطا فرمائے گا. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ اپنے وقت کا قطب الارشاد اور وہی کہہ سکتا ہے جسے قطب التکوین کے درجے پر فائز کیا گیا ہو. اور حالات یہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے آمین کہا, دعائیں کی اور یقین دلا دیا. آج بھی وہ بچہ 120 سال کی عمر میں زندہ ہے, جسے دنیا حاجی عبدالغفور رضوی کے نام سے جانتی ہے. آج بھی وہ بچہ زندہ ہے, اور یہی مقام ہے قطب الارشاد کا, یہی مقام ہے ان کا جنہیں قطب التکوین کے درجے پہ فائز کیا جاتا ہے. یہ قطب کا درجہ ابدال سے بھی اوپر ہے, اوتاد سے اوپر ہے, مجتہد سے بھی اوپر ہے, متقی سے بھی اوپر ہے, شہید سے بھی اوپر ہے, صالح سے بھی اوپر ہے, اور عام مومن سے بھی اوپر ہے. اعلیٰ حضرت کا مرتبہ عام مومن سے کہیں 9ویں درجے کے اوپر نظر آتا ہے. اور بنڈیوں پر چٹی بیچنے والا, ٹھیلوں پہ آلو پیاز بیچنے والا, آج حالات ایسے ہیں ہمارے سامنے حالات. ارے حالات کو آپ نے اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہو, ولی ثابت کرتے ہو. ارے بھائی ولی ہم ثابت نہیں کرتے ہیں, یہ ہم بتا رہے ہیں, حالات تو ولی ثابت شدہ ہے. آپ ذرا سنیے اسی حاجی عبدالغفور صاحب کا واقعہ. خدمت میں حاضر ہیں, فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے مقام کو طے کیجئے. آپ لوگ فضیلتی سننے کے عادی ہیں تو سنیے, ہے نا.
اور شاید کہ اعلیٰ حضرت کے جو مخفی علوم ہیں نا، یہ ساری چیزیں، اگر اعلیٰ حضرت نے 100 سے زائد علوم پر کتاب لکھے ہیں تو اس بات کو آپ مان لیجئے کہ اعلیٰ حضرت کے حیات کے 100 گوشے بھی ہیں، اور 100 گوشے ہیں نا تو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے 100 عنوانات بھی قائم ہو سکتے ہیں۔ بلکہ انشاءاللہ کبھی وقت دے گا ساتھ تو بتاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت کشف القبور کے کتنے بڑے عالم ہیں۔ کشف القبور کے جو امام ہیں نا، حضرت علامہ عبدالحی چاٹگامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف القبور کے امام مانے جاتے ہیں۔ لوگ تعویذ لکھ کے بھی دیتے تو فائدہ نہیں ہوتا ہے نا، حضرت علامہ عبدالحی چاٹگامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لینے آتا تھا تعویذ تو سادہ کاغذ اٹھا کے دے دیتے تھے، فائدہ پہنچتا تھا۔ اور وہ عبدالحی چاٹگامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بات آ گئی تو ضمن کہہ دے رہا ہوں کہ تصوف میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جس سے میں آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا، ہر کسی سے ملا، ہر کسی کے قبر پہ گیا، مگر کہیں بھی مجھے فائدہ نہیں پہنچا۔ آج تصوف کا جو یہ پردہ تھا نا مجھ پہ نہیں کھلا، مگر یہ پردہ کہاں کھلا؟ آ کر کے سرکار بندہ نواز کی بارگاہ میں کھلا۔ اور فرماتے ہیں جب میں سرکار بندہ نواز کی بارگاہ میں آیا تو سرکار بندہ نواز اپنی قبر سے بنفس نفیس نکل کر کے باہر تشریف لائے، اور جس پردے میں الجھا ہوا تھا اسے کھول کر کے دیا آپ نے۔ یہ کشف القبور کا معاملہ ہے۔ اور اگر امام احمد رضا کی زندگی کو کشف قبور کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امام احمد رضا کا مقام کشف قبور میں بھی امامیت کا درجہ نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اب ذرا سنیں کہ وہی بچہ کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت لکھتے بیٹھے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی عادت تھی کہ کوئی آتا سلام کرتا تو آپ سلام کا جواب دیتے، وہ خدمت میں بیٹھ جاتا۔ لیکن ایک نوجوان، ایک شخص آیا، آنے کے بعد السلام علیکم کہتا ہے تو اعلیٰ حضرت اپنے معمول کے برخلاف سر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، جواب دیتے ہیں اور پوچھتے کیا تو انسان ہے؟ وہ آنے والا شخص کہتا ہے نہیں حضور، میں انسان نہیں ہوں، میں جنات ہوں میں۔ اور سنیے، اعلیٰ حضرت کو جو ہے جنات بھی مرید تھے، جنات بھی واقف تھے، اور آپ کے خادم و غلام بھی تھے۔ اور اعلیٰ حضرت کا اجنہ پر جو کمال ہے، اجنہ پر جو گرفت ہے نا، یہ بھی ایک الگ عنوان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیسے کیسے لوگوں کی رہنمائی فرمائی کہ رات میں دکان کھولو، جنات کیسے لیں گے، دن میں کب بند کرو، یہ سارا اعلیٰ حضرت کا اجنہ کا معاملہ ہے کہ ایک باضابطہ بہت بڑا علم ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا۔ اب اس کے بعد فرمایا اچھا تو تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا میری عمر کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میری بات ماں بتا سکتی ہے، مگر مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں نے طوفان نوح کو دیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اچھا عاشق کتنا مچلے گا، طوفان نوح کو دیکھ کے آیا تو میرے نبی کو بھی دیکھ کر آیا ہوگا۔ عاشق ہے، مچل کے کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں اچھا تو نے طوفان نوح کو دیکھا ہے تو میرے نبی کے زمانے کو بھی دیکھا ہوگا، تو نے میرے نبی کو بھی دیکھا ہوگا، ذرا بتا نا میرے نبی کی شکل کیسی ہے، میرے نبی کی صورت کیسی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، مگر جب بات محبوب کی آ جائے تو بار بار بولو نا اچھا لگتا ہے، بار بار تذکرہ کرو اچھا لگتا ہے، بار بار سناؤ اچھا لگتا ہے۔ کھڑے ہو کے کہتے ہیں بتاؤ نا کیسی شکل تھی، بتاؤ نا کیسی صورت تھی، بتاؤ نا کیسے کمالات تھے۔ فرماتے ہیں کیا آپ رسول اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا بالکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا سنیے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا تھا، اس آئینے نے حضور کے چہرے کو اپنے اندر محفوظ کر لیا، اور آئینہ میرے پاس محفوظ ہے۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر پتھر میرے نبی کے پاؤں کو اپنے سینے پہ محفوظ کر سکتا ہے تو آئینہ میرے نبی کی صورت کو اگر محفوظ کر لے تو حیرانی والی کون سی بات ہے؟ یقین جانیے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب حضور نے آئینے میں دیکھا ہوگا نا تو آئینے نے بھی زبان حال سے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی ہوگی، مولا مقدر ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، اب مقدر چمکا دے کہ وہ ہمیشہ کے لیے میرے اندر محفوظ کر دے۔ اچھا انہوں نے نام بتایا جنہوں نے، سلیمان بن حلوان۔ حالت نے فرمایا دکھاؤ، کہا میں آئینہ لے کر آتا ہوں۔ جب وہ آئینہ لانے گئے تو امور دنیا کے معاملات دیکھیے کیسے سونپے گئے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے مریدین و خادموں سے کہتے ہیں سب کھڑے ہو جاؤ، جاؤ وضو کر کے آؤ، آج رسول پاک کو دیکھ لو گے۔ یہ واقعہ پڑھنے کے بعد ایسے سے سوالات ذہن میں قائم ہوئے، شاید میں بول نہیں سکتا اسے، اور بولنا بھی نہیں چاہیے۔ سرکار اعلیٰ فرماتے کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا
اپنی قسمت کے ستارے چمک رہے ہیں, لوگوں کو کہا وضو کرو, سب گھر بھاگ کے چلے گئے. ابو کو اٹھا کے لا رہے, امی کو اٹھا کے لا رہے, چلو آج قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے. روایت بتاتی ہے کہ سلیمان بن حلوان و جنات اس آئینے کو لے کر آیا, سارے خدام اعلیٰ حضرت ساتھ کھڑے ہیں, چہرے کی زیارت کر رہے ہیں, صلاۃ و سلام بھی پڑھا جا رہا ہے. اب یہی معاملہ ہے, چونکہ ضمناً بات آ گئی تو عرض کر دوں, یہ معاملات اگر ہو سکتا تھا اعلیٰ حضرت دیکھتے, مگر حضور کا چہرہ غلاموں کو بھی دکھایا جا رہا ہے, اس لیے کہ اس درجے پر فائز ہیں کہ جو بات اپنے لیے بھی ہو دوسروں کو بھی کیا جا سکتا ہے, دوسروں کو بھی دکھایا جا سکتا ہے. یہ قطب الارشاد میں بھی آتا ہے, قطب التکوین میں بھی آتا ہے. تو یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحیثیت قطب مقام ہے. آپ سوچتے ہو بریلی کے ایک مولانا تھے, ایک مولوی صاحب تھے, ایک فقہ کا بہت بڑا کام کر کے چلے گئے, بہت بڑے مجدد تھے. ارے نہیں, مجدد کا جو درجہ ہے وہ ولیوں سے بھی بہت اعلیٰ ہے, اور اعلیٰ حضرت ولیوں میں بھی قطب کے درجے پر فائز ہیں, اور قطب میں بھی کئی گوشے ہیں. محمد ابن عربی نے تو اتنی وضاحتیں کی قطب کی, شاید کہ ہم جیسا حقیر فقیر سمجھ بھی نہیں سکتا ہے. لیکن آپ کے لیے جو دو درجے کی وضاحت کی گئی ہے وہ قطب الارشاد اور قطب التکوین, آپ دونوں عہدے پر فائز تھے. یہ سرکار اعلیٰ حضرت ہے. اب ذرا سا اور سنیے, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو حیات اعلیٰ حضرت کے لکھ کر کے سب سے زیادہ جنہوں نے سب سے پہلے عام کیا وہ حضرت ملک العلماء علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کے بڑے خاص شاگرد تھے, بڑے چہیتے شاگرد تھے, اور چہیتے کیوں نہ بنے سید زادے بھی تھے. اعلیٰ حضرت کا جو معاملہ ہے نا, وہ سید زادہ ہو, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب بھی نیاز ہوتی تھی نا تو تبرکات جو تقسیم کیے جاتے تھے وہ سید زادوں کو دگنا دیا جاتا تھا. اور خود کا حال یہ ہے کہ اگر ایک نیاز غوث اعظم کا دانہ زمین پر گر جائے تو اعلیٰ حضرت یہ نہیں فرماتے تھے اسے اٹھاؤ گر گیا, اور خود بھی نہیں اٹھاتے تھے, بلکہ حال یہ ہوتا تھا کہ دو زانوؤں کے بل زمین پہ گر کر اپنے ہونٹ اٹھایا کرتے تھے. اسی محبت, اسی عقیدت اور اسی غلامی نے تو اتنا مقام عطا فرمایا ہے. اب حالات یہ دیکھیں کہ حضرت ملک العلماء جو آپ کے شاگرد خاص, منزل اسلام کا قیام جب کوئی نہیں کر پا رہا تھا نا تو حضرت ملک العلماء کو آگے بڑھایا گیا تھا کہ حضور آپ اعلیٰ سے کہہ دیں, کیونکہ سید زادے آپ کی بات نہیں ٹالی جائے گی. اور حضرت ملک العلماء کا حال یہ تھا کہ عیدین کے موقع پر جو کپڑے حضرت علامہ حامد رضا اور سرکار مفتی اعظم ہند کے لیے سلائے جاتے تھے, وہی کپڑے علامہ ملک العلماء کے لیے بھی سلائے جاتے تھے. اور ہدیے میں, تحفے میں جو پیسے ملک العلماء علامہ حامد رضا سرکار مفتی اعظم ہند کو دیے جاتے تھے, اتنی ہی مقدار میں حضرت ملک العلماء کو بھی دیے جاتے تھے. یہ سرکار اور سرکار اعلیٰ بعض علوم تو آپ ہی کو عطا فرمائے. یہ حضرت ملک العلماء کا معاملہ تھا. حضرت ملک العلماء کا گھر سے تار آیا, پہلے تو فون کا زمانہ تھا, نہیں تار کا زمانہ تھا, کہ صاحب زادی آپ کی شدید بیمار ہے اور شاید کہ اب نہ بچ پائے. حضرت ملک العلماء علیہ رحمت و رضوان صبح صبح سرکار اعلیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا حضور رات تار آیا ہے, ایسی سی خبر ہے, اجازت چاہتا ہوں, گھر جانا چاہتا ہوں اور اپنی بچی کو دیکھنا چاہتا ہوں. حال دیکھیں ذرا غور سے سنیں. گھر کے حالات ایسے ہیں کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, حضرت کی اہلیہ ہے اور حضرت کی ساس ہے اور ایک بیمار بچی ہے. کوئی مرد نہیں ہے جو باہر جائے, دوائیاں لائے, دیکھ بھال کرے. حضرت ملک العلماء چاہتے ہیں کہ اکلوتی بچی ہے, اس حال میں چلا جاؤں, بچی کو دیکھ کر آؤں, اس کے دوائیوں کا انتظام کروں. آج کی طرح ڈاکٹروں کی سہولتیں بھی نہیں تھی. کہاں گئے؟ اعلیٰ کی خدمت میں اجازت دینے. شاید کوئی دوسرا شاگرد و مرید ہوتا تو بے جاتے بھاگ جاتا, لیکن اسی کو تو غلامی کہتے ہیں اور یہی سے تو فیض ملتا ہے. اعلیٰ کی خدمت میں گئے, واقعہ سنایا, حضور بچی بہت بیمار ہے, جانا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کتاب اٹھائی, کہا ظفر الدین میرے ظفر کو اپنی ظفر دے, بہتوں اس سے کچیاتے یہ ہیں. اعلیٰ تو ایسی نہیں کہا کہ میرے ظفر کو اپنی ظفر دے. اعلیٰ حضرت کتاب اٹھائی, کہا کسی سے مانگ کے لایا تھا, پڑھا, بہت اچھی کتاب لگی, اسے لے جائیے اور پوری کتاب نقل فرما دیجئے. وہ آئے ہیں اجازت لینے کے لیے کہ جانا چاہتا ہوں, اور آپ نے کتاب اٹھا کر کے دے دی کہ اسے لے جائیے, اسے نقل فرمائیے. ایک بار بھی ملک العلماء نے نہیں کہا کہ حضور ایسے ایسے حالات ہیں. کتاب لیا, غلامانہ سر کو جھکایا اور چلتے بنے. جا کر کے کتاب نقل کرنا شروع کیا.
جب پوری کتاب نقل ہو گئی تو اعلیٰ حضرت خدمت میں تشریف لائے. فرمایا حضور کتاب نقل فرما دی ہے. کہا آپ خوش ہو جائیے, اللہ تعالیٰ نے بچی کو صحت یابی عطا فرما دی ہے. پٹنہ کی سرزمین پر ہے بچی. اعلیٰ حضرت وہاں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ قطب الارشاد اور قطب التکوین کا مقام اعلیٰ کو کیسے حاصل ہے. فرمایا خوش ہو جائیے, بچی صحت یاب ہو گئی ہے اور اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. کل ہو کر کے تار ملتا ہے, تار میں تفصیلات موجود ہے, گھر کا دروازہ بند ہے, ساری کھڑکیاں بند ہے اور اہلیہ سو گئی ہیں, بچی نانی کے ساتھ ہے, بچی بستر پہ لیٹی ہوئی ہے, نانی سریانے تلے ہے. اچانک عجیب و غریب آواز نکلی ہے, بیدار ہوئی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ ایک بلہ سرہانے کھڑا ہے, ایک بلہ سرہانے کھڑا ہے. حیرانی اس لیے ہے کہ دروازے بند, کھڑکیاں بند, اور آپ کی طرح تو 10 گھر نہیں کہ چھپا ہوگا تو گھس گیا ہوگا. پہلے گھر ہوتا تھا, ساری چیزیں نظر کے سامنے ہوتی تھی. فرماتی ہیں آپ کے اہلیہ حیرانی ہوئی کہ بلہ آیا کیسے, اور پھر اس سے زیادہ حیرانی یہ بڑھ گئی کہ بلہ بھاگا کیسے. جب ڈھونڈ رہی ہے تو پھر بلہ کہیں سے نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے اس بخار کو بلے کی شکل میں نکال کر بھگایا تھا. یہی آپ کا قطب التکوین کا مقام ہے. بلے کی شکل میں, بھائی نفس ہے, وہ مرض ہے, ایسی شکلوں میں نکلتا ہے. حضرت مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی کوشش کی کہ نفس کو باہر نکالو, تو آپ نے سور کی شکل میں دیکھا, کسی نے کتے کی شکل میں دیکھا ہے, کسی نے چوہے کی شکل میں دیکھا ہے, کسی نے سانپ کی شکل میں دیکھا ہے. جن بزرگوں نے بھی نفس کو باہر نکالا ہے وہ گندے جانوروں اور زہریلے جانوروں کی شکل میں دیکھا ہے, کیونکہ نفس اچھی شکل میں کبھی آ ہی نہیں سکتا ہے. یہی اعلیٰ حضرت کا مقام, وہاں بیٹھے ہیں اور اپنا نظام حکومت یہاں تک چلا رہے ہیں. یہی قطب التکوین کا درجہ ہے. ابھی تک آپ کرامتیں سن رہے تھے نا, یہ کرامت ہی نہیں, یہ اعلیٰ حضرت کے مقام کو طے کرتا ہے. کرامتیں لوگ سامنے دکھاتے ہیں, یہاں میلوں کی دوری پر فیصلہ فرما رہے ہیں. اور یہ فیصلہ, یہ کرامت تو عام ولی بھی دکھاتا ہے, یہ فیصلہ جو ہے یہ قطب التکوین کے درجے پہ جو فائز ہو یہ وہی کر سکتا ہے, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ایک چیز اور سن لیجئے, بریلی کی ہی ہے جناب لیاقت علی خان, ان کی شیرخوار بچی انتہائی شدید بخار میں. حکیموں کو بلایا گیا. پہلے زمانے میں حکیم آتے تھے اور حکیمی علاج کیا کرتے تھے. حکیم نے آیا اور دیکھا, کہا کہ بچی کو رہنے دیجئے, دوائیاں صبح لکھوں گا. اس کا مطلب یہ تھا کہ بچی کے بچنے کی امید نہیں ہے اور بچی جو ہے یہ انتقال کر جائے گی, اگر بچ گئی تو کل دوائیاں دوں گا. یہ جو ہے حکیم صاحب نے فیصلہ سنایا اور چلے گئے. حضرت لیاقت علی خان جو آپ گزر رہے تھے حکیموں کی تلاش میں, طبیبوں کی تلاش میں, اعلیٰ حضرت کا آمنا سامنا ہو گیا. گر گرانے لگے, حضور بچی شدید بخار میں ہے, بچنے کی کوئی امید نہیں ہے, آپ گھر تشریف لے چلے, دعا فرمائیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نہیں, آپ تشریف لے جائیے, میں دعا کر دیتا ہوں. نہیں حضور آپ گھر چلے, جب بچی ہو اور بیمار ہو تو کیا کیفیت گزرتی ہے ہر آدمی جانتا ہے. اعلیٰ حضرت کو بڑے اصرار کے ساتھ لیاقت علی صاحب گھر پہ لے کے آئے. اعلیٰ حضرت نے بچی کو دیکھا اور 2 نقش لکھے اور وہ دونوں نقش فرمایا کہ دونوں بازو پہ باندھ دو, اگر 1 گھنٹے میں فائدہ نہ پہنچے تو تعویذ کو پلٹ دینا, اگر پھر فائدہ نہ پہنچے تو پھر تعویذ کو پلٹ دینا. حضرت لیاقت علی فرماتے ہیں کہ دونوں بازو پہ باندھ دیا, 1 گھنٹے میں کچھ فائدہ نہیں ہوا. اس کے بعد تعویذ پلٹ دی, جب دوبارہ 1 گھنٹے کے بعد دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ بخار کا بالکل اثر نہیں ہے. اب یہ بچی کو لے کر کے حکیم صاحب کے پاس صبح پہنچے تو حکیم صاحب کی حیرانی نہ رہی. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ جس بچی کو رات میں بخار کی شدت سے مر جانا چاہیے تھا, اس کا بخار ختم کیسے ہوا, اسے فائدہ پہنچا کیسے. حضرت لیاقت علی صاحب نے سارا ماجرا سنایا کہ سرکار اعلیٰ تشریف لائے تھے اور ایسے سے بتایا, یہ امور دنیا میں سے ہے اور اس کا فیصلہ قطب التکوین کے جو درجے پہ فائز ہوگا وہی کر سکتا ہے, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے. حکیم صاحب کہتے ہیں جب آپ لوگوں کے پاس ایسے ایسے نسخے تو ہمارے پاس کیوں آتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا تو علوم کا جو معاملہ ہے نا, دعا تعویذ کا, کوئی اپنے زمانے کا بڑا مشہور آدمی جس کو فخر تھا کہ میں مربع کو 12 طریقے سے بڑھتا ہوں, تو اعلیٰ نے فرمایا سے 12 طریقے سے بڑھتے ہیں, ناچیز تو 126 طریقے سے بڑھتا ہے. یہ اعلیٰ اس معاملے میں. اور یہ جو تعویذ کا نسخہ تھا
حضرت آپ کے بھانجے علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ نسخہ اعلیٰ حضرت سے ہم لوگوں کے پاس آیا مگر محفوظ نہیں رکھ سکا، پتہ نہیں وہ نسخہ کہاں غائب ہو گیا۔ اگر شاید وہ نسخہ ہوتا تو اب تک ہمیں کسی بخار کے معاملے میں حکیموں اور طبیبوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر اللہ کی مرضی، وہ جسے جانا تھا وہ چلا گیا۔ اس کے بارے میں مجھے ثابت کرنا ہے، آج جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے نا کہ وہ مولوی اور مولانا تھے اور بہت زیادہ مجدد تھے، وہ ولی سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے ذہن کو اچھی طرح صاف کر لیں کہ اعلیٰ حضرت صرف ایک عالم مولوی مجدد کا نام نہیں، بلکہ اپنے وقت کے با کرامت ولی ہی نہیں بلکہ قطب کے عہدے پر فائز ہے۔ بنارس کا سفر ہے، اعلیٰ حضرت سرکار بنارس سے سفر کریں، بنارس کا سفر فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ کے خادم خاص حاجی کفایت اللہ ہے، اکثر ساتھ میں وہی رہا کرتے تھے۔ حاجی کفایت اللہ فرماتے ہیں جب بنارس کا سفر اعلیٰ حضرت نے پہلی مرتبہ فرمایا تو ہم لوگ جو ہے رکشے پہ بیٹھے، عموماً جو پاؤں کا رکشہ ہوا کرتا تھا، اور چلنے لگے تو رکشہ والا منزل کی طرف ادھر سے لے جا رہا ہے تو اعلیٰ فرماتے ادھر سے نہیں ادھر سے لے چلو، اور سنو وہ فلاں جو مندر ہے نا وہاں سے گزرنا ہے۔ حاجی کفایت اللہ کہتے ہیں میں پریشان یہ ہو گیا کہ بنارس کا پہلا سفر ہے، پہلا سفر میں آدمی اتنا اجنبی ہوتا ہے کہ اس کو تو گھر معلوم نہیں ہوتا ہے، اس کو میزبان کا مکان معلوم نہیں ہوتا ہے، یہ اعلیٰ فرما رہے ادھر سے نہیں ادھر سے چلو، فلاں مندر کے پاس سے گزرنا ہے، معاملہ کیا ہے، حالات کیا ہیں؟ حاجی کفایت اللہ کہتے ہیں میری پریشانی تو بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور جیسے کہہ رہے رکشہ والا ادھر سے چل رہا ہے، اچھا رکشہ والے کو معلوم ہے کہ وہاں پہ مندر، اعلیٰ فرماتے ادھر سے چلو مندر وہاں پہ ہے، حیران ہے وہ۔ حاجی کفایت اللہ فرماتے ہیں جب مندر کے پاس پہنچے تو مندر سے نکل کے کوئی پجاری آیا، اور آنے کے بعد اعلیٰ تو وہاں پہ رکوایا، اور پھر آنے والے شخص نے کچھ کان میں بات کی، کان میں بات کرنے کے بعد حاجی کفایت اللہ کہتے ہیں کیا بات ہوئی مجھے نہیں سمجھ میں آئی بات، مگر میں حیران یہ تھا کہ اس اجنبی شہر میں یہ آدمی مندر سے نکل کر آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کو کیسے پہچانتا ہے اور اعلیٰ حضرت اس کو کیسے پہچانتے ہیں، اور پھر بات صرف پہچاننے تک نہیں ہے بلکہ بات کان تک پہنچ گئی ہے، بات راز تک پہنچ گئی ہے۔ کچھ ایسی ویسی بات ہوتی کہاں جا رہے ہو، کون ہو، کدھر سے آئے ہو، تو ایسے بھی کہہ دیتا، یہ آخر کون سی بات ہے جسے کان سے قریب آ کر کہہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار بات سنے اور آگے بڑھے۔ حاجی کفایت اللہ فرماتے حضور اس اجنبی شہر میں آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں، آخر یہ مندر سے نکل رہا ہے، یہ کون ہے؟ کیا کہا کہ سنو یہ جو ہے نا یہاں کا ابدال ہے۔ حاجی کفایت اللہ فرماتے ابدال مندر سے نکل کر آ رہا ہے، کہا آم کھاؤ گٹلیاں نہ گنو۔ اب کسی ابدال کے بارے میں خبر وہی رکھ سکتا ہے جو ابدال سے اوپر کے درجے پر فائز ہو، اور ابدال سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ قطب کا درجہ ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت قطب کے درجے پہ فائز تھے۔ لوگ ولایت میں ہی جو ہے پریشان ہے، ولی ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اور جو کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں وہ بھی کہتا اعلیٰ تو ولی نہیں ہے۔ ارے ولی اعلیٰ حضرت کو جب مجدد مان لیا تو ولی ماننے میں شبہ کیوں؟ ولی تو مجدد سے رجوع کرتا ہے، اور سنو اعلیٰ حضرت صرف ولی ہی نہیں بلکہ الحمدللہ اب قطب الارشاد اور قطب التکوین کے درجے پر فائز ہے۔ یہ سرکار اعلیٰ کا مقام ہے۔ ایک اور بات سن لے، بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھا لے، کل جواب دینے میں بڑی آسانی ہوگی، کیونکہ ہمارے شہر میں جو حالات ایسے ہیں نا، ایرے غیرے نتھے خیرے سب کو ولی مان لیں گے، اعلیٰ حضرت کی جو ولایت کی بات آتی ہے تو فوراً کان کھڑے ہو جاتے۔ حضرت علامہ حسن رضا نے غالباً یہ حسن رضا نے واقعہ لکھا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ اسے میں جانتا ہوں، جو اعلیٰ حضرت کے شہر کے تھے، ایک مجذوب تھے جن کا نام دھوکا علی شاہ تھا۔ یہ مجذوب ہے نا، جب عشق الہی جنون کی حد تک پہنچ جاتا ہے نا تو انسان جذب کے درجے میں فائز ہو جاتا ہے، اور یہ مجذوب کا جو مقام و مرتبہ ایک مکمل گفتگو کا جو ہے نا تقاضا کرتا ہے۔ جب عشق جنون کی حد تک پہنچ جائے، مختصر لفظوں میں عشق جنون کی حد تک پہنچ جائے تو انسان مجذوب ہو جاتا ہے۔ یہ دھوکا علی شاہ جو ہے نا، یہ حضرت کی خدمت میں اکثر آتے تھے، اور علامہ حسن رضا فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا ہے، بارہا تشریف لاتے تھے، تشریف لائے
اور اعلیٰ حضرت سے فرماتے ہیں ایک بات بتاؤں مولانا احمد رضا صاحب قبلہ کہ سرکار کی حکومت زمین پر تو ہے آسمان پر نہیں ہے. اعلیٰ فرماتے نہیں, اعلیٰ سرکار کی حکومت زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے. دھوکہ علی شاہ بار بار کہتے رہے مجھے نہیں دکھ رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے مجھے دکھ رہا ہے. اعلیٰ فرماتے مجھے دکھ رہا ہے کہ حکومت زمین پر بھی ہے, حکومت آسمان پر بھی ہے. دھوکہ علی شاہ کہتے مجھے نہیں دکھ رہا ہے. کہا اعلیٰ فرماتے مجھے دکھ رہا ہے کہ زمین پر بھی ہے, آسمان پر بھی ہے. مذہب کے اندر کچھ عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی اور اٹھے اور چلتے بنے. نہ اجازت نہ ہاں نہ اٹھے چلتے بنے. یہی مذہب کی کیفیت ہوتی ہے. اور اس وقت حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 سال کے ہیں. مذہب ادھر گیا ہے اور سرکار مفتی اعظم ہند چھت سے گر جاتے ہیں. ادھر سے والدہ نے آواز دی اور اعلیٰ حضرت والدہ کے بڑے مؤدب تھے, بڑا ہی ادب کرتے تھے. ماں کی دعاؤں نے بھی مقام دیا ہے. بلکہ علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سرکار مفتی اعظم ہند پر کبھی ڈنڈا لے کر تنبیہ کرنے جاتے تھے نا, تو علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً آواز دیتے تھے دادی جان. تو اعلیٰ حضرت کیا کرتے تھے, ڈنڈا کو آگے سے پیچھے رکھ لیتے تھے. آپ اندازہ لگائے کیا مقام ہے اور کیا ادب ہے آج مقامہ کے لیے. کہ علامہ حامد رضا کے بھی ہوشیاری دیکھیں آپ کہ جب بھی آپ پہ کبھی اگر سختی کی نوبت آئی تو کسی اور کو آواز نہیں دیتے تھے دادی جان, اور جہاں ادھر سے آواز آئی حالت آگے سے ڈنڈا پیچھے کر لیتے تھے. والدہ کہتی ہیں احمد رضا تم نے مذہب سے زبان لڑائی, دیکھا ہوا نا مصطفیٰ رضا گر گئے. تو اعلیٰ حضرت مسکرا پڑتے ہیں. کہا امی جان مصطفیٰ رضا گر تو گئے ہیں مگر دیکھ لیجئے نا چوٹ کہیں نہیں آئی ہے. اور یہ فیصلہ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو قطب التکوین کے درجے پر فائز ہو کہ گرا کون بچا کون گرایا کون. والدہ فرماتی ہیں بیٹے مذہبوں سے زبان مت لگایا کرو. کہا امی جان وہ مذہب ضرور ہے مگر وہ چاہتے تھے کہ دیکھ لوں کہ سرکار کی حکمرانی آسمان پر کیسے ہے. آج احمد رضا نے اس مذہب کو بھی عطا کر دیا ہے. اور کچھ ہی دیر کے بعد مذہب آتے ہیں یہ کہتے ہوئے احمد رضا میں نے مان لیا کہ سرکار کی حکومت زمین پر بھی ہے, سرکار کی حکومت آسمان پر بھی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت صرف عالم و مجدد ہی نہیں, ولی ہی نہیں, ولی سے اوپر 9ویں درجے پر جا کر آپ قطب الارشاد اور قطب التکوین کے درجے پر فائز ہیں. اور سنیے یہ اعلیٰ حضرت کو جو یہ مقام ملا ہے نا یہ سرکار کی غلامی کے صدقے میں ملا ہے. جنہوں نے ایک ایک ادا کو اپنایا تھا, جنہوں نے ایک ایک ادا کو اپنایا تھا, ایک ایک اداؤں کو اپنی زندگی میں نافذ کیا تھا اور سنتوں پر ایسا یقین رکھا تھا. ہم اور آپ سب جانتے ہیں 23 سال کی عمر میں اعلیٰ حج فرما رہے ہیں, پانی کے جہاز سے سفر فرما رہے ہیں, واپسی کا وقت ہے. 3 دن سے طوفان نے گھیر رکھا ہے. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. یہ اسی موقع کے نکلے ہوئے اشعار ہیں اور سارے کشتی کے لوگ خوف زدہ ہیں. فرماتے ہیں کہ طوفان اتنا شدید تھا کہ کسی کو بچنے کی یقین نہیں تھی. حالت یہ تھی کہ سارے لوگوں نے کفن پہن لیے کہ اب ڈوبنا ہی ہے اور مرنا ہی ہے. کفن پہن لیے. اعلیٰ حضرت نے اپنے والدین کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ چہرہ بڑا مغموم ہے, 23 سال کی عمر میں. ارے بھائی اب تلاش لو 100 سال کے بعد میں تم لوگ کہ ولی ہیں کہ نہیں ہے. 23 سال کی عمر میں دیکھو اعلیٰ کا کیا مقام ہے. چھوٹی عمر میں ماہرہ تو تشریف لے جاتے ہیں تو آل رسول ماہروی کہتے ہیں کہ بریلی سے کسی دیوانے کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے. چھوٹی عمر کا حال یہ ہے لوگ 100 سال کے بعد بھی پشو پیش میں ہے کہ اعلیٰ ولی ہے کہ نہیں ہے. پتہ نہیں عقل کہاں ماری گئی ہے. اعلیٰ فرماتے اپنے والدین کا چہرہ دیکھ کر فرماتے ہیں خدا کی قسم کشتی نہیں ڈوبے گی. قسم کھا رہے ہیں. صرف یوں ہی نہیں, یہ معاملہ وہی کہہ سکتا ہے جو قطب الارشاد اور قطب التکوین کے عہدے پر فائز ہو. اور پھر حالت یہ ہے کہ دنیا نے دیکھا آپ نے قسمیں کھائی اور صبح کشتی صحیح سلامت ہے.
طوفان چھٹ گیا ہے، حالات بن گئے. فرمایا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ آپ نے کیسے یقین سے کہہ دیا؟ آپ فرماتے ہیں کشتی پر سوار ہونے سے پہلے میں نے دعا پڑھ لی تھی، میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ دعا پڑھنے والا محفوظ رہے گا، اس لیے میں نے قسم کھا کر کے کہا تھا کہ کشتی نہیں ڈوبے گی. جب یہ یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، جب یہ عالم پیدا ہوتا ہے، تب کوئی اپنے وقت کا احمد رضا بنتا ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی شخصیت کو صرف کتابوں میں نہ دیکھا جائے کہ وہ اپنے وقت کے زبردست فقیہ تھے، اور صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ انہوں نے فتاوی رضویہ لکھ دی ہیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایسے ایسے علوم چھوڑے ہیں نا کہ آج کوئی اس زمانے میں کتابت کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی کمپوزنگ کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس کاغذ کی تصویر لے لے کر کے چھاپی جا رہی ہے. اور حالت بعض علوم کے بارے میں فرمایا جب تک اس کا ماہر نہ ہو جائے اس کتاب کو چھاپی نہ جائے. کوئی نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہ ماہر ہو جائے اس کو کتاب کو چھاپ دیا جائے، کیونکہ حالات یہ ہیں بڑی سی بڑی یونیورسٹیاں 30 سے 34 35 علوم کو پڑھا رہی ہیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا حال یہ ہے کہ اللہ نے سینکڑوں سے زائد علوم عطا فرمائے تھے، اور صورتحال یہ ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پردہ فرمائے ہوئے 101 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک صرف دنیا اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں، پوری اقوام میں، پورے مذاہب کے ماننے والوں میں امام احمد رضا جیسا کوئی عالم پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو سینکڑوں سے زیادہ علم جانتا ہو، سینکڑوں سے زیادہ فن جانتا ہو. آج تک دنیا کے کسی دھرم میں 100 سال بعد ہی نہیں 100 سال پہلے بھی جھانک کر کے اگر دیکھا جائے تو امام احمد رضا کے علم و فن میں کوئی نظیر نہیں آتی ہے. یہ امام احمد رضا کا وہ ظاہری علم ہے جسے آج دنیا پڑھ رہی ہے، اہل علم پڑھ رہے ہیں، دانشور پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں کی سطح پر پڑھا جا رہا ہے. اور علوم باطنیہ کا حال یہ ہے کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اتنا ظاہری علم بھی کام وہی کر سکتا ہے جسے باطنی علم حاصل ہو. جب تک باطنی مقام حاصل نہ ہو جائے نا یہ علم بھی نہیں ہو سکتا حاصل. لکھنے والے تھک گئے، اب تو حالت یہ کہ پوری یونیورسٹی ایک کے نام سے لکھ رہی تو بھی نہیں لکھ پا رہے ہیں. سینکڑوں علماء کی ٹیم ایک کے نام پہ لکھ رہی ہے تو بھی اتنی کتابیں جمع نہیں ہو رہی ہے. امام احمد رضا نے اس زمانے میں جبکہ قلم کو سیاہی میں ڈبا ڈبا کے لکھنے کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی اتنی کتابیں لکھ کے دی ہے کہ یقین جانیے دنیا آج پڑھ رہی ہے. اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کب کھلے گی بھائی. 101 سال کا عرصہ گزر گیا، دنیا آج بھی کہہ رہی ہے یہ علم باقی ہے، یہ علم باقی ہے، یہ علم باقی ہے. بھائی دنیا میں جاننے ہی والے بڑی مشکل سے 30-35 علوم کے، اور اعلیٰ حضرت نے 100 سے زائد علوم چھوڑے ہیں. اب تو حالات یہ ہیں کہ اس علم کی تعداد 200 کے اوپر جا چکی ہے. اتنے علوم اعلیٰ حضرت نے چھوڑے، اب اتنا پڑھنے والا ہے کون؟ تو یقین جانیے یہ ظاہری علم اپنی جگہ. امام احمد رضا کے باطنی علوم کا معاملہ، آپ لوگ جو کہتے ہو نا کہ یہ سب رضا رضا کر رہے ہیں نا، ارے جس نے رضا کو جان لیا وہ سمجھ گیا کیا ہے وہ، ہے نا. آج جو دامن کرم سے ان کے وابستہ ہو گیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسی کو پکڑنے میں بھلائی ہے. اور یاد رکھ لیجئے زمانہ آگے بڑھ بڑھ کر کے جو جو اسلام کی مخالفت کرتا رہے گا اور عشق رسالت مآب کے تانے ہم سے توڑتا رہے گا، اس زمانے میں امام رضا خان فاضل بریلوی کی شخصیت ابھر کر اور نکھر کر سامنے آتی رہے گی. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی صرف ظاہری علوم کے عالم نہیں تھے بلکہ آپ کو اللہ رب العزت نے باطنی علوم بھی وہ عطا فرمائے تھے کہ صرف آپ ولی نہیں بلکہ ولی کے 9 درجے قطب اور قطب الارشاد اور قطب التکوین کے عہدے پہ فائز تھے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو گفتگو کی ہے انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو بھی کام آنے والی چیز ہے اور اپنے مخالفین کو بھی جواب دینے کے لیے کام آنے والی چیز ہے. انشاءاللہ حیات رہی تو کبھی پھر موقع ملے گا تو اسی کا تسلسل آگے بڑھاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ تمام علوم مخفیہ جس کا آج کوئی جاننے والا نہیں ہے اس میں امام رضا خان فاضل بریلوی کا کتنا مقام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.